إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم۔ ترجمہ قرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورہ محمد شروع کریں گے۔ اس کا دوسرا نام سورۃ القتال ہے، ٹھیک ہے۔ ایک سورت کا نام سورہ محمد ہے کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے، اور اس میں قتال کا ذکر ہے، کافروں کے ساتھ لڑائی کرنے کا، تو اس لیے سورت کا نام سورۃ القتال، سورۃ الجہاد۔ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا، اور انہوں نے روکا، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، اضل اعمالہم، تو ان کے عمل ضائع کر دیے جائیں گے۔ والذین، اور وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، وآمنوا، اور وہ ایمان لائے، بما، اس پر، نزلہ، جو نازل کیا گیا، علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہو الحق من ربہم، اور وہ حق ہے من ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ یہاں نا ایک چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آئے تو اس وقت درود پڑھنا چاہیے، لیکن جب قرآن پڑھتے ہوئے آئے نا تو اس وقت نہیں پڑھنا، آمنوا بما نزل علی محمد وہو الحق من ربہم، ٹھیک ہے، لیکن جب ترجمے میں ہم پڑھیں تو پھر درود پڑھنا چاہیے۔ کفر عنہم سیئاتہم، کہ جو ایمان لائے اور اس کتاب پر جو آپ سے پہلے ہے اس پر بھی، اور اس کتاب قرآن پر بھی، تو ہم ان کے گناہوں کو مٹا دیں گے۔ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ہم ان کے حال کی اصلاح کریں گے۔ ذَلِكَ، یہ، بِأَنَّ الَّذِينَ، اس لیے کہ وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، اتبعوا الباطل، انہوں نے پیروی کی باطل کی، وَأَنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ جو آمنوا، ایمان لائے، اتبعوا الحق، انہوں نے پیروی کی حق کی، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے۔ کذالک، یضرب اللہ، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے، للناس، لوگوں کے لیے، امثالہم، مثالیں، کہ حق کی پیروی کرنے سے ان کے گناہ مٹ جاتے ہیں، اور باطل کی پیروی کرنے سے نیکیاں بھی قبول نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ باطل کی پیروی کرنے سے اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں، اور حق کی پیروی کرنے سے اگر پیچھے پہلے گناہ کیے ہیں وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر جب تم جہاد کرو، تم ملو کافروں سے، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو ان کی گردنیں مارو، حتیٰ، یہاں تک کہ، اِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ، جب تم خوب خون ریزی کر لو، ان کو قتل کر لو، فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، تو پھر مضبوطی سے ان کو باندھو، کہ ان کو قید کر لو، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ، پھر اس کے بعد اگر تم، اما فداء، اگر تم فدیہ لینا چاہو، مَنًّا بَعْدُ، احسان کرنا چاہو اس کے بعد، وَإِمَّا فداء، اگر فدیہ لینا چاہو، ان قیدیوں کو چھوڑنا چاہو فدیہ لے کر یا احسان کر کے، حتیٰ تضع الحرب، یہاں تک کہ رکھ دے جنگ، اوزارہ، اپنا سامان، کہ جنگ رک جائے، جنگ جب ابھی جاری ہو تو اس وقت نہیں ان کو آزاد کرنا، نہیں چھوڑنا، جب جنگ بندی ہو جائے تو پھر ان کو چھوڑ سکتے ہو۔ ذالک، یہ، ولو یشاء اللہ، اور اگر چاہتا اللہ، لانتصر منہم، نہ مدد کرتا وہ ان کی، ولکن لیبلوکم، لیبلو بعضکم ببعض، لیکن اللہ آزماتا ہے تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں۔ والذین، وہ لوگ، قتلوا فی سبیل اللہ، جو قتل ہو گئے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فلن یضل اعمالہم، ہرگز نہیں ضائع کیے جائیں گے ان کے اعمال۔ سیہدیہم، ان قریب وہ ضرور رہنمائی کرے گا ان کی، ویصلح بالہم، اور ان کے حال کی اصلاح کرے گا، ویدخلہم الجنۃ، اور وہ داخل کرے گا انہیں باغات میں، عرفہا لہم، کہ جن کی پہچان وہ کرا چکا ہے، آگے بھی اس جنت کی پہچان آ رہی ہے، کن کو؟ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جہاد والا راستہ دیکھیں، پوری سورت کا نام سورۃ القتال ہے، جہاد کا حکم دیا گیا اس میں، لیکن آج حالت یہ ہے کہ ہم جیسے مولوی مسجد میں بیٹھ کر وہ بھی دعائیں کر رہے ہیں، اور جن کے پاس اسلحہ ہے، جن کے پاس ایٹم ہے، جن کے پاس جو ہے نا دنیا کی بہترین فوجیں ہیں، وہ بھی بیٹھ کے دعائیں کر رہے ہیں۔ خالی دعاؤں سے کچھ نہیں بنے گا۔ اس وقت جو فلسطین کی صورتحال ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو مارا جا رہا ہے، ان کے خون بہہ رہے ہیں، اس وقت اعلان جہاد کی ضرورت ہے۔ صرف اعلان جہاد سے ہی ہے سارا اسرائیل ختم ہو جائے گا، لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ نے مدد کا وعدہ کیا تھا مومنوں کے ساتھ۔ آج ہم مسلمان تو ہیں اکثریت میں، بہت کثیر تعداد میں، 2 ارب سے زائد مسلمان ہیں، لیکن وہ ایمان نہیں ہے جس ایمان کے ساتھ اللہ نے نصرت اور مدد کا وعدہ کیا ہے۔ یہ ایمان نہیں ہے نا، اسی لیے ڈرتے ہیں کہ ہمیں مار نہ دیے جائے۔ ابھی رات کو میں ویڈیوز دیکھ رہا تھا، وہ پہلے والی پرانی، جب ایک وقت تھا فلسطین کی ایک عورت نے نا پکارا تھا صدام کو، آپ نے بھی شاید دیکھی ہو، اس نے کہا تھا، واہ صدام آیا، صدام میری عزت کو لوٹ لیا گیا ہے، یہودی فوجی ہمیں مار رہے ہیں۔ صدام کو جب وہ سنائی گئی تو وہ رو پڑا،
وہیں پہ رویا، اور اسی نے اس وقت جو ہے اسرائیل پہ 50 میزائل مارے تھے اسرائیل کے دارالحکومت پر۔ تو پھر کیا ہوا؟ اپنے ہی اس کو چلو جوش آیا ایمان کا، اس نے کام کیا، اور پھر آگے بھی وہ جہاد کرتا، لیکن اسی کے ملک کے اندر سے باغی وطن فروش امریکہ نے خریدے اور اسی کے اندر ہی اس کو پھانسی کی سزا دلوائی۔ وہ بھی تو عراق کا ہی تھا نا، مسلمان تھا جج، جس نے اس کے لیے پھانسی کا حکم دیا۔ کس لیے؟ وجہ یہی تھی۔ اور اسی طرح لیبیا کا صدر تھا معمر قذافی، اس نے بھی فلسطین کے حق میں آواز اٹھائی تھی اور اسرائیل کے خلاف جہاد کا اعلان کیا تھا، تو اس کو بھی مروا دیا اور اس کے ملک کے اندر مروایا۔ پھر یہ ایمان نہیں، کیونکہ یہ آج کے حکمران بھی اسی طرح ڈرتے ہیں، اگر ہم نے کچھ کیا تو ہمارے اندر اور غدار پیدا ہو جائیں گے اور وہ ہمارے خلاف۔ مسلمانوں میں اتفاق نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے، دنیا کے لالچی ہیں اور جو ہے اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں، غدار بن جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے اگر کسی حکمران کے دل میں ایمان ہو بھی تو وہ ڈرتا ہے، لیکن پھر بھی کیا ہے، وہ چلے گئے تو ہم نے کیا باقی رہنا ہے؟ مرنا تو سب نے ہے نا۔ چاہیے تو یہ ہے کہ بندہ جہاد میں شہید ہوتا ہوا شہادت کی موت مر جائے، تو اس سے بڑی کوئی موت نہیں ہے۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے، اور اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی بھی مدد فرمائے۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَ لَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ، کہا کہ اے لوگوں جو ایمان لاؤ، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد کرنا کیا ہے؟ یہی اللہ کی مدد کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ چاہیں تو اپنی مدد، جس طرح اللہ نے بیت اللہ کی حفاظت کی تھی ابابیلوں کو بھیج کر، آج مسجد اقصی کی بھی اللہ ابابیل بھیج کے حفاظت کر سکتے ہیں، لیکن اللہ امت مسلمہ کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، میرے دین کی مدد کس طرح کریں۔ آج صرف مدد دی جا رہی ہے ڈونیشن دے کر، پیسہ دے کر، جو ہے خوراک دے کر، یہ بھی مدد کریں، لیکن اس وقت جس مدد کی ضرورت ہے نا، وہ جہاد کی مدد کی ضرورت ہے، ان کا ساتھ دینے کی مدد کی ضرورت ہے، اور ان کے ساتھ مل کر اعلان جہاد کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب تو کل ایک ویڈیو دیکھی میں نے، ایک فلسطینی نا، وہ ان کے پاس جو ہے ٹرک آئے ہوئے ہیں امدادی سامان کے، اس ٹرک کو انہوں نے کھولا ہے اور اس کو دیکھ کر ویڈیو بناتا ہے، کہتے ہیں یہ ہمیں مدد دی جا رہی ہے۔ اس میں کفن تھے، پورا ٹرک بھرا ہوا ہے کفن کا، ڈوب کے مر جانے کا مقام نہیں ہے، وہ فوت ہو گئے، تم اور بھی مزید فوت ہوتے رہو، ہم کفن تمہیں دیتے رہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ کفن دے رہے ہیں لیکن مدد نہیں کر رہے، اسلحہ نہیں دے رہے، ان کو بچا نہیں رہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو حمیت دے، غیرت دے، اور مل کر اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائے۔ اصل یہ ہے کہ اتفاق نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے، ڈرتے ہیں، اپنوں سے بھی ڈرتے ہیں ایک دوسرے سے کہ ہمارے اندر کہیں غدار پیدا نہ ہو جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، اور یاد رکھیں جب تک اللہ کے دین کی مدد نہیں کرتے مسلمان متحد ہو کر، دوسرے مسلمانوں کو اپنا سمجھ کر ان کی مدد نہیں کرتے، اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور وہ رب تمہارے قدموں کو بھی جمع دے گا۔ والذین، اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، فتعسا لهم، ہلاک کر دے گا اللہ ان کو، واضل اعمالهم، اور ان کے اعمال کو اللہ ضائع کر دے گا۔ ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے، کرہوا، کہ انہوں نے ناپسند سمجھا، ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، فاحبط اعمالهم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ افلم یسیروا، کیا بھلا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں، فینظروا، پھر وہ دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسے انجام تھا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، دمر اللہ علیہم، تباہی ڈالی اللہ نے ان پر، وللکافرین امثالھا، اور کافروں کے لیے اسی جیسی سزائیں ہوتی ہیں۔ ذالک بان اللہ، یہ اس وجہ سے کہ بے شک اللہ تعالیٰ مولی الذین آمنوا، اللہ مددگار ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، وان الکافرین لا مولی لہم، اور کافروں کا کوئی مددگار نہیں۔ آج کہتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ امریکہ کھڑا ہے، اس کا مددگار امریکہ ہے، تو مسلمانوں کا، مومنوں کا مددگار اللہ ہے۔ ایمان اپنا مضبوط کریں اور اللہ کو اپنا مددگار سمجھ کر اللہ پہ توکل اور بھروسہ کر کے ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں، ڈٹ جائیں، تو لڑائی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، یہ بھاگ جائیں گے۔ یہ بزدل قوم ہے، ان کی تاریخ بتاتی گئی، یہ بزدل پیٹھ میں خنجر گھونپنے والے ہیں، سامنے آ کے لڑنے والے نہیں ہیں۔ دیکھیں نا کتنے وہ فلسطینی کتنے ہیں، یہ غزہ پہ انہوں نے پہلے قبضہ کیا تھا، اسرائیل نے غزہ پہ قبضہ کیا تھا، اور پوری مسلم دنیا نے ساتھ چھوڑ دیا، تب بھی وہ فلسطینی انہوں نے ہار نہیں مانی، لڑتے رہے، غزہ کو دوبارہ چھڑا لیا۔ اور آج بھی صرف سپورٹ کرے مسلم اور اسلحہ دے ان کو، تو وہی کافی ہیں ان کے ساتھ لڑنے کے لیے، اپنا فلسطین وہ آزاد کرا لیں گے۔ ہے تو ان کا نا، انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ ان اللہ یدخل الذین، بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور ان لوگوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں، جنات، باغات میں، تجری من تحتها الانہار،
کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، والذین اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیے، یتمتعون وہ فائدہ حاصل کر رہے ہیں دنیا میں، ویأکلون اور وہ کھاتے ہیں کما تأکل الانعام جس طرح جانور کھاتے ہیں، کہ جانور بھی کھاتے ہیں اور دنیا کے لیے ان کی زندگی ہے، ان کے بھی زندگی کا مقصد صرف دنیا ہی ہے، والنار مثوی لہم اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہے، وکأی من قریہ اور کتنی بستیاں ہی قریہ من قریۃ ہی اشد قوہ جو زیادہ قوت والی تھیں، من قریتی کا آپ کی بستی سے، التی وہ جو اخرجت کا نکال دیا جنہوں نے آپ کو، جن بستی کے رہنے والوں نے آپ کو نکال دیا، یعنی مکہ، اہلکناہم ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، فلا ناصر لہم ان کا کوئی مددگار نہیں تھا، افمن کان علی بینہ کیا بھلا وہ شخص جو ہو واضح دلائل پر، من ربی اپنے رب کی طرف سے، کمن زینا وہ اس بندے کی طرح ہو سکتا ہے، زینا کہ جس کے لیے مزین کر دیا گیا اس کے برے عمل کو، واتبعوا اہواءہم اور پیروی کی انہوں نے اپنی خواہشات کی، مثل الجنہ مثال اس جنت کی، التی وہ جو وعد المتقون جس کا پرہیزگاروں سے متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا، کیسی وہ جنت ہے، کس طرح اس کی بہاریں ہیں، فیہا اس جنت میں انہار نہریں ایسی ہیں، من ماء پانی کی، غیر آسن جو خراب نہیں ہوں گی، پانی بدبودار نہیں ہوگا، بسیدہ تازہ پانی کی وہاں پہ نہریں ہوں گی، وانہار اور نہریں ہوں گی، من لبن دودھ کی نہریں جاری کر دیں گے۔ آج دیکھیں نا دودھ یا تو ملتا نہیں ہے، ملتا ہے تو پھر اوریجنل نہیں ملتا ہے، لینے والے وہ ہر وقت گھر والے کیا کہتے رہتے ہیں، پتہ نہیں دودھ والا دودھ میں پانی ملاتا ہے یا پانی میں دودھ ملاتا ہے، ملے تو اور اوریجنل مل جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کی کوانٹٹی اتنی نہیں ہوتی، یا کوالٹی ٹھیک نہیں ہوتی یا کوانٹٹی ٹھیک نہیں ہوتی۔ اللہ کیا کہتے ہیں وہاں پہ کوالٹی بھی ہوگی، لم یتغیر طعمہ جس کا ذائقہ بھی خراب تبدیل نہیں ہوگا، کوالٹی بھی اوریجنل ہوگی اور کوانٹٹی بھی اتنی کہ ہم نہریں جاری کر دیں گے، تھوڑے بہت کی کیا ضرورت ہے، وہاں پہ نہریں ہی ہوں گی، وانہار اور نہریں من خمر شراب کی، لذت جو لذت دے گی للشاربین پینے والوں کے لیے، وانہار اور نہریں من عسل شہد کی، یہاں پہ تو شہد ملتا نہیں، ملے بھی تو پھر پتہ نہیں ہوتا اوریجنل ہے کہ ایسے ہی جو ہے وہ چینی سے بنایا گیا ہے، من عسل وہاں پہ اللہ فرماتے ہیں شہد کی نہریں جاری کر دیں گے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے من کل ثمرات ہر طرح کے پھل ہوں گے، وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ اور مغفرت ہوگی ان کے رب کی طرف سے، ورضوان دوسری جگہ ہے نا ورضوان اور اللہ کی رضامندی ہوگی، کمن ہوا خالد فی النار جس طرح وہ کفر کرنے والے جہنم میں ہمیشہ ہوں گے، اسی طرح ایمان والے اللہ کے ساتھ مل کر اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے اللہ کے لیے اپنی زندگی گزارنے والے وہ جنت میں ہمیشہ ہوں گے، وسقو اور ان جہنم والوں کو پلایا جائے گا مان پانی حمیمن کھولتا ہوا، فقطع امعاہم ان کی انتڑیوں کو کاٹ ڈالے گا، ومنہم اور ان میں سے کچھ ایسے بھی یستمعون الیک جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا خرجوا جب وہ نکلتے ہیں من عندک آپ کے ہاں سے، قالوا کہتے ہیں للذین ان لوگوں کو اوتوا العلم جن کو دیا گیا علم، ماذا قال آنفا ابھی کیا کہا گیا ہے، اولئک الذین بے شک وہ لوگ طبع اللہ جن مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، واتبعوا اہواءہم وہ پیروی کرتے ہیں اپنی خواہشات کی۔ آگے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے، اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔